ویلکم بیک. ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا ایک بہت ہی زبردست سلسلہ جاری و ساری ہے. شجاع صاحب سے ہم سوال کر رہے تھے اور کچھ اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ آپ نے باقاعدہ طور پہ یہ وقت شاعری کے لیے کب سے مختص کرنا شروع کیا. تو آپ کہہ رہے تھے شجاع صاحب کہ 4-5 سال ہوئے ہیں تقریباً آپ کو کہ باقاعدگی سے آپ. ہاں مطلب یہ کہ اب وہ مجھے وہ فکریں نہیں ہیں، معاش کی فکر نہیں ہے، کیونکہ وہ کچھ اس طرح سے میں نے اپنے معاملات کو سیٹل کیا اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے اس میں بڑی پراسپیرٹی بھی ملی. میرے ذہن میں ایک خیال آتا تھا، دیکھیے میں بتاؤں آپ کو جو شاعری کی میں وجہ بتاؤں آپ کو کہ میرے ذہن میں کیا ہے. میرے ذہن میں ایک خیال آتا تھا کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہم یہ سنتے آئے کہ یہ ملک بڑا نازک دور سے گزرا ہے، اور یہ جملہ میرے خیال میں ہر بچے کو یاد ہوگا. ہم اس وقت بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں. اچھا، جب ہم سن بلوغت کو پہنچتے ہیں تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ اپنے معاش کی فکر کریں، اپنے آپ کو بنا لیں، اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیں. تو میں نے محنت اور کوشش سے اپنے آپ کو تو اسٹیبلش کر لیا، مگر میں خود کو مجرم سمجھتا ہوں کہ یہ قوم ابھی وہیں کھڑی ہے. ہم اپنے ملک کو اور اپنے حالات کو بدل نہیں سکے، نہ اپنے سماج کو بدل سکے، نہ ہم اپنی اقدار کو میں کوئی بہتری کی صورت لا سکے. تو وہ میں اس کو قرض سمجھتا ہوں. یہ سوچ کر میری شاعری میں آپ کو عارض و گل لب و رخسار کے قصے نہیں ملیں گے. میری شاعری میں آپ کو ایک اصلاحی بات کرن ملے گی، اصلاحی بات ملے گی. اور اصلاحی بات بھی ایسے کہ میں پہلے وہ منظرنامہ دکھاتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ غزل کا مخصوص انداز یہ ہوتا ہے، غزل اصل میں عورتوں کی تعریف کرنے کا نام ہے. بالکل. تو غزل میں آپ کو وہ چاشنی تو ڈالنی پڑتی ہے کہ پہلے آپ اپنے سامع کو اٹریکٹ کریں کہ وہ آپ کی غزل سے متاثر ہو. پہلے 2-3 اشعار میں آپ اس کو یہ محسوس ہو کہ کوئی رنگینی مزاج کی کوئی بات ہو رہی ہے. لیکن اس کے بعد میرے کلام میں خود بخود ایسا رنگ آنے لگتا ہے کہ میں لوگوں کو مائل کرتا ہوں ان کی محرومیوں کی طرف، اور وہ منظرنامے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور امید کی کرن دکھاتا ہوں. تو یہ میری شاعری، میرا پیشن جو ہے وہ اس طرف ہے. اگر میں یہ کرنے میں کامیاب ہوں تو میری شاعری صحیح. آپ کی بات کا سلسلہ میں یہیں سے جوڑتی ہوں نغمانہ صاحبہ. جیسے کہ شجاع صاحب نے کہا کہ اصلاحی پہلو کی طرف یہ بات کرتے ہیں، ایک اچھی اصلاحی سوچ دیتے ہیں. ایک رائٹر کے اوپر یہ بہت ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے وہ افسانہ نگار ہو، ڈرامہ نگار ہو، ٹھیک ہے، یا شعر کہہ رہا ہو. تو وہ کوئی ایسی بات اپنے قلم سے نکالے کہ جس سے معاشرے میں اصلاح ہو. تو یہ بات کس حد تک درست ہے کہ ایک لکھنے والے کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے؟ بالکل. ایک ادیب کا جو کردار ہے اس میں، اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ آئینہ دکھائے. کیونکہ جیسے شجاع نے کہا کہ ہم آنکھ کھلتے ہی ہم سن ہی رہے ہیں کہ ہم نازک حالات سے گزر رہے ہیں، اور نازک حالات سے گزرتے ہی چلا جائے گا. تو ہم اگر جو اپنے دیے جلاتے چلے جائیں، جیسے وہ سمجھانا ہے وہ سمجھا دیں، جیسے جو معاشرے میں ہو رہا ہے اس کا آئینہ دکھا دینا چاہیے. ایک ادیب کا اور ایک شاعر کا، یا جو بھی اس طرح سے اٹیچ ہیں نثر سے یا شاعری سے، ان کا فرض بنتا ہے. اچھا، میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گی. نغمانہ صاحبہ، آپ ہی سے سوال ہے کہ ایک افسانہ نگار، چونکہ آپ افسانہ نگار ہیں، دراصل اپنی مختصر سی جو تحریر بیان کرتا ہے تو معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اور کچھ ایسے مسائل کی جانب قاری کی توجہ کروانا چاہتا ہے جو کہ حل طلب ہے، لیکن ان کو ڈسکس نہیں کیا جاتا بعض دفعہ. تو یہ درست بات ہے؟ بالکل صحیح. اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. جیسے میں مثال دوں منٹو کی، ویسے بہت سارے لوگ دیتے ہیں. دیکھیں جیسے منٹو نے جو لکھا ہے وہ تھوڑا سا رخ بدل گیا. انہوں نے وہ چیز دکھائی اس وقت جو کچھ وہاں کا معاملہ تھا. بالکل 47 کے بھی حالات انہوں نے کیے ہیں. 47 کے حالات بہت سارے لوگوں نے لکھے ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی بھی ہمارے جو لکھنے والے ہیں وہ، میں نام لوں ان کا تو بہت سارے ہیں جو انہوں نے اپنے اپنے طور پہ معاشرے کو آئینہ دکھایا ہے. اس میں میں کہوں چودھری خیام صاحب ہیں، اور دوسرے لوگ بھی ہیں، نسیم درانی صاحب ہیں، ان کا ٹھوکر ہے، اور زیب اسکار صاحب ہیں. بے شک زیب اسکار صاحب کے علامتی افسانے، مگر ہوتا وہی ہے جو معاشرے میں جو ہو رہا ہے وہی ہوتا ہے، دکھایا وہی جاتا ہے، پوائنٹ آؤٹ وہی کیا جاتا ہے، چاہے وہ علامتی ہوں افسانے، چاہے کردار کے ہوں، چاہے بیانیے ہوں. اچھا، منٹو کے افسانے بڑے مشہور ہیں، اب تک ان کی بات ہوتی ہے. وہ اس لیے ہوتی ہے کہ منٹو کی بات یہ ہے کہ ہم اکثر جب، میں آپ کو بات بتاؤں بہت صاف، بعض لوگوں نے منٹو کو نہیں پڑھا ہوتا. بالکل صحیح بتایا. صحیح. مگر مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ہمارے ہاں جب کوئی، معذرت کے ساتھ، کہ جب ہمارے ہاں کوئی گیدرنگ ہوتی ہے جس میں مرد اور عورت ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو منٹو کے کچھ افسانوں کا حوالے دے دیا جاتا ہے. ٹھیک، کھول دو پڑا ہے، کالی شلوار پڑا ہے، فلانا پڑا ہے،
پڑھا نہیں ہوتا، لیکن جو پڑھتا ہے وہ انہی افسانوں کا ذکر نہیں کرے گا. منٹو نے صرف یہی 3 افسانے 4 افسانے نہیں لکھے، صرف 47 میں جس طرح کے افسانے انہوں نے لکھے ہیں تو ہم ان کے فالوور ہو سکتے ہیں. آپ کو بذات خود وہ پسند ہے؟ مجھے تحریر بہت پسند ہے، اس لیے کہ میرے افسانوں میں شاید کہیں آپ کو جھلک نظر آئے، اس لیے کہ میں نے اس چیز پہ قلم اٹھایا جو مجھے معاشرے میں عورتوں کے حوالے سے، مردوں کے حوالے سے بھی جو چیز نظر آئی میں نے فالو ضرور کیا منٹو کو. مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ان کے بعد لکھنے والے ہمارے پاس نہیں. صحیح. مگر آپ جس کو دیکھیے آپ وہ یہی کہے گا. شجاع صاحب میں آپ کی جانب اب بڑھتی ہوں. آپ نے ایک کتاب اپنی ترتیب دی ہے اور جس کا نام ہے شرح آرزو، اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کیجیے. دیکھیے یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے یہ اسی تسلسل میں یہ بات ہے کہ شرح آرزو اصل میں آرزوؤں کے ہجوم سے متعلق بات ہے. یہ استاد داغ کا مصرع ہے کہ زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے. تو اصل میں مجھے کیونکہ میں ہمیشہ آرزوؤں اور تمناؤں کے ہجوم میں رہا ہوں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میرے دل میں یہ خواہش پلتی رہی. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جو شاعر کے اندر ایک وجدانی کیفیت کا میں نے آپ کو بتایا کہ ہوتی ہے اور اس کی سوچ وسیع ہوتی ہے. وہ اپنے معروضی حالات سے بہت متاثر ہوتا ہے. اپنے اطراف میں جو دیکھتا ہے اور اس میں بگاڑ کی صورت جو دیکھتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ کہیں کسی طرح سے وہ کچھ ایسا کردار ادا کرے کہ یہ چیزیں سدھر جائیں. تو میری شاعری جو ہے اصل میں اسی کا نام ہے. میں اس تصویر کو پینٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ اصلاحی پہلو کسی طرح سے اس میں اجاگر کروں اور انسانی اقدار کو پامال ہونے سے بچا لوں. تو یہ میری خواہش ہے. انہی خواہشات نے مجھے یہ مجبور کیا کہ میں اس کا نام شرح آرزو رکھوں. اور اگر کوئی اور بھی دوسری میری کتاب آئے گی تو وہ بھی اسی تسلسل سے ہوگی. حرف تمنا ہوگی یا حرف آبرو ہوگی، کیونکہ میں اسی محور کے گرد گھوم رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بہت بڑا کینوس ہے اور ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم کسی طرح سے بھی ہم اپنے حالات کو ٹھیک کر لیں تو ہمارے لیے یہ بہت ممکن ہوگا. کیونکہ ہم ایک قوم نہیں بن سکے اتنی کوشش کرنے کے باوجود. ہم 60-70 سال ہو گئے لیکن ہم قوم نہیں بن سکے. ابھی تک ہم وہیں کھڑے ہیں جو جہاں ہم نے ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں چھوڑا تھا، بلکہ ان کی بھی ہم پاسداری نہیں کر سکے ان کی اقدار. میرے خیال میں ان سے ہی پیچھے چلے گئے. جی بس وہ یہی ہوا نا. تو صحیح. شجاع صاحب ہم ایک ہجوم ہے، سوچ کا کمال ہے سارا کا سارا. جی ہمیں وہ تربیت، وہ اسکول آف تھاٹ نہیں دیا جاتا جس پہ ایک اچھا اور بہتر معاشرہ مرتب پاتا ہے. وہ نہیں ہے. مطلب آپ ہجوم کی طرح، جیسے بکریوں کا ایک ریوڑ ہوتا ہے نا، جس طرف ہانک دو اسی طرف چل پڑتے ہیں. مجھے اس وقت سقراط کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جس وقت ان کی ان باتوں کی وجہ سے زہر کا پیالہ دیا جا رہا تھا اور وہ پیتے ہوئے مسکرا رہے تھے اور لوگوں نے کہا کہ جی آپ کو تو زہر کا پیالہ دیا جا رہا ہے، آپ اس وقت مسکرانے. تو انہوں نے کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زہر دینے کے بعد سقراط مر جائے گا. سقراط کسی شخص کا نام نہیں ہے، سقراط کسی سوچ کا نام ہے. اور آج آپ دیکھیے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ان کے اوپر فلسفے میں جب تک آپ ماسٹرز نہیں کر سکتے، جب تک ان کو نہ پڑھیں، تو سوچ کتنی اہم کردار ادا کرتی ہے ایک معاشرے کے لیے ادبی حوالے سے اگر ہم بات کریں. بالکل بات یہی ہے کہ یہ وسعت خیال ہی تو ہے جو آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ اپنے اشعار جی بالکل اجازت ہے، ہم بالکل سنیں گے. مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں کوئی بھی اپنا شعر پڑھوں، پہلے میں حمد کے کچھ اشعار پڑھوں. بالکل. تاکہ باقاعدہ طور پہ اللہ کے نام سے شروع کیا جا سکے. ارشاد. بالکل. آپ کو تو میں نے آرٹس کاؤنسل میں سنا ہے، لیکن آج ہم یہاں بنفسِ نبیذ باری تعالیٰ کے لیے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے حمد سے بہت گہرا لگاؤ ہے. میں کہتا ہوں تو مجھ پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے اور میں کوئی بھی طری حمدی مشاعرہ حمد کا مشاعرہ نہیں چھوڑتا اور ضرور اٹینڈ کرتا ہوں اور اس کو ترجیح دیتا ہوں. کوئی اور دوسرا مشاعرہ ہوتا تو اس میں نہیں جاتا، حمد کے مشاعرے میں ضرور جاتے ہیں. تو جب زمین آسمان ہوتی ہے، شان داتا بیان ہوتی ہے اور حرف حق کی زبان ہوتی ہے اور اس کے شایان شان ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور دل عاجز کی توبہ ہے زاہد، کتنی اونچی اڑان ہوتی ہے. کیا بات ہے. کتنی اونچی اڑان ہوتی ہے اور چشم نم دیدہ ہو، ندامت ہو، دل میں ایک داستان ہوتی ہے. دل میں ایک داستان ہوتی ہے. اور 2 اشعار میں نعت کے بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ محفل نعت ہے سیرت کا بیاں ہو جائے،
محفل نعت ہے سیرت کا بیاں ہو جائے, میری تسکین کا دل سوز سما ہو جائے, واہ, اور پہ کرے نور مجسم پہ درود اور سلام, پہ کرے نور مجسم پہ درود اور سلام, حسرت عز و شرف ورد زباں ہو جائے, سبحان اللہ, حسرت عز و شرف ورد زباں ہو جائے. تو اب آپ کہیں گی اگر تو میں آپ کو منتخبہ کلام بھی سناؤں گا, آپ اپنے ٹائم کے حساب سے. بالکل, ہم وقتاً فوقتاً آپ کے شعری ذوق سے جو آپ نے خود سے رقم کیے ہیں مستفیض ہوتے رہیں گے پروگرام میں جب تک ہمارے پاس وقت ہے. اچھا, جس طرح سے ابھی آپ نے نعت اور حمد ہمیں کچھ اشعار سنائے, تو ایسا بہت کم شعراء کو میں نے دیکھا ہے کہ جن کی باقاعدہ طور پہ اس پہ کمانڈ ہوتی ہے, تو اس جانب لوگ کیوں نہیں آتے؟ یہ بھی ایک باقاعدہ طور پہ ایک پورا زبردست طریقے کا ٹاپک ہے لکھنے کے لیے, شاعر اس جانب کیوں نہیں آتے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں نا کہ جیسے ہر چیز میں ویریشن کا فیکٹر تو ہے نا, کہ ہر جگہ جیسے آپ لوگ عام سادہ مثال دیتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی, اسی طرح سے انسان کے خواص, ان کے پرسنل ٹریٹس سب کے مختلف ہوتے ہیں, اور سب کے یہاں سوچ کا زاویہ بالکل مختلف ہوتا ہے ہر آدمی کا. اسی طرح سے شاعروں کے یہاں بھی ترجیحات ہوتی ہیں. کچھ شاعر جو ہیں وہ دلکشی اور رعنائی پر بہت فوکس کر کے لوگوں کو, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ برا کر رہے ہیں یا اچھا کر رہے ہیں, لیکن ان کا ذوق ہے وہ اس طرف لوگوں کو زیادہ آمادہ کرتے ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے لوگ زیادہ متاثر ہوں گے. تو یہ اپنے ذوق کی, اپنے شوق کی اور اپنی وسیع نظری کی بات ہے کہ آدمی کا خیال یا اس کا رجحان کس طرف ہے. جیسے میرا ایک شعر ہے کہ رقص کرتے ہوئے پروانوں کو جب دیکھتا ہوں, رقص کرتے ہوئے پروانوں کو جب دیکھتا ہوں, رقص کرتے ہوئے پروانوں کو جب دیکھتا ہوں, جی میں آتا ہے کہ ایسی ہو فنا کی صورت, واہ, جی میں آتا ہے کہ ایسی ہو فنا کی صورت. اب دیکھیے اس میں ایک پیغام ہے کہ آپ, یعنی میں مایوس نہیں کر رہا اپنی قوم کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی اسی طرح سے کوئی انتہائی قدم اٹھائیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اندر یہ وجدانی کیفیت طاری کریں گے اور ہم اس طرف مائل ہوں گے کہ ہم بھی کسی نئی سمت کا تعین کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں, تو ایسی کوئی مایوس کن بات نہیں ہے کہ ابھی ہم نے کچھ کھو دیا ہے. تو اس طرح کے اشعار مجھے ملتی ہیں کہ ہمیں خبر تھی کہ تعمیر بام و در ہے فریب, ہمیں خبر تھی کہ تعمیر بام و در ہے فریب, نشان منزل امکان سے پیار کرتے رہے. کیا بات, نشان منزل امکان سے پیار کرتے رہے. اب یہ نشان منزل امکان جو ہے ایک بہت دور تک ایک بڑے کینوس پر آپ کو لے کے جا رہا ہے. نشان منزل امکان اصل میں وہ نوید ہے جس کی تلاش میں ہم ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ ابھی سب کچھ فراڈ ہو رہا ہے, لوگ باتیں کر رہے ہیں صرف, اور چیزیں جو ہیں وہ صحیح سمت میں نہیں جا رہی ہیں, ہمارے معروضی حالات بگڑ رہے ہیں, جو وعدے کیے جا رہے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں, لیکن پھر بھی میں قوم کو مایوس نہیں کرنا چاہتا, میں ایک امید کی کرن جگانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نغمانہ صاحبہ, جیسے کہ ابھی ہم نے شجاع صاحب کی شاعری میں اصلاحی پہلو دیکھا, ایک پیغام دیکھا, بالکل آپ کے افسانے پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا, آپ نے تحفتاً مجھے کتاب بھجوائی, اس کا بہت شکریہ. تو اس میں خاص طور پہ عورت کے موضوع پہ بات کی گئی ہے, اور وہ مسائل آپ نے ڈسکس کیے ہیں, اور بہت ہی خوبصورتی سے پردے میں رکھتے ہوئے کہ وہ بہت زیادہ نمایاں بھی نہ ہو اور ان پہ بات بھی ہو جائے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آج کے دور میں ہم کہتے ہیں آزاد معاشرہ ہے, اس میں بھی عورت اتنی ہی مجبور ہے؟ جی بالکل, آزاد معاشرہ, ہم نے اصل میں آزادی کا مطلب غلط لے لیا. آزادی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مادر پدر آزاد ہو جائیں, اور اس طرح آزادی کس چیز کی آزادی؟ ہم حقوق کی آزادی, ہم حقوق کی آزادی نہیں دیتے. آج بھی عورت ویسی, آج بھی عورت انہی مسائل میں جو بلکہ پہلے شاید کم تھے. جس طرح ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہم فالو کرتے ہیں باہر کے ممالک کو کہ وہاں عورت جو ہے وہ جناب یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے, وہ بھی مشکل میں ہے. ان سے زیادہ ہمارے ہاں جو عورت ہے اس کو حقوق کی آزادی نہیں ہے, چاہے وہ کتنا پڑھ لکھ جائیں, کچھ بھی کر لیں, مشکل ہے, وہ اس چیز سے نکل ہی نہیں سکتی. نغمہ صاحبہ, ہم بات یہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے ابھی چھوڑی ہے بات. تو بس چھوٹے سے ایک بریک کا ٹائم ہوتا ہے, تو وقفے کا ٹائم ہے, کہیں بھی نہیں جائیے گا, ابھی ہم واپس آتے ہیں آپ کے پاس.